اسد قیصر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو کل خط لکھا، آپ خود اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ ایک اسپیکر کے لیے بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں رہی، کوئی اہمیت نہیں رہی؟ کل جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنی اگر اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، پسند نہیں آئے گا، وہ اپنی مرضی کے قانون بنائیں گے اور کہیں گے کہ کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے جو ہے، لہٰذا ہم نے قانون سازی کی ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو آپ لوگ کہاں جائیں گے اب؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ کہ یہ ناممکن ہے۔ یہ لوگ ابھی چاہتے ہیں کہ کوئی طریقے سے جو ہے اس کو رخصت کیا جائے، اور یہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو باقاعدہ یہ جو لڑائی کی موڈ میں ہے، اس کے ساتھ ٹکر لینے کی موڈ میں ہے، تو یہ تو ان کی خواہش ہے کہ ابھی اس حکومت چلی نہیں جا رہی، تو یہ خواہش ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی طریقے سے ان کی حکومت کو فارغ کیا جائے۔ اور دوسرا تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اگر یہ پھر اس طرح ہوتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے آئین پہ عمل نہ کریں، آپ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام نہ کریں، تو پھر تو ملک پہ تو جنگل بن گیا۔ پھر تو جو ہے نا جس کے پاس لاٹھی ہوگی اس کا بینس ہوگا، جس کے پاس طاقت ہوگی پھر تو ملک جو ہے نا نار کی طرف چلے گا۔ تو یہ ہم کسی صورت پہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے خلاف ہم مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ حکومت تو ٹوٹلی ہم پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی، انہیں لگا تھا کہ مولانا ہمارا ساتھ دیں گے، نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں، لیکن مولانا صاحب تو ابھی بھی راضی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تجاویز پر ہماری عمل کریں تو پھر بات ہو سکتی ہے، لیکن مولانا کو مکمل طور پر آپ بھی راضی نہیں کر پائے۔ نہیں، ہمارے آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اور ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ جو بھی مشاورت ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مشاورت سے ہوگی، اور مشاورت کریں گے۔ تو جو بھی اگر مولانا صاحب کوئی تجاویز لے کے آتے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، یا ہمیں کنونس کریں گے یا ہم اس کو کنونس کریں گے، تو پھر ایک مشترکہ پوزیشن ہوگی اور اس کے مطابق جو ہے نا۔ لیکن اسد قیصر صاحب، آپ ایک بات تو دیکھیں نا کہ آئینی ترمیم کا مسئلہ چلے، وہ تو ان کو ناکامی ہو گئی، کہتے ہیں نا کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات تو ایک ہی ہے۔ ان کا مقصد ہے نا 2/3 کو اپنا وہ ٹارگٹ کو اچیو کرنا۔ وہ اب جب مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ظاہر ہے 2/3 تو ان کی پوری تھی سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے سے پہلے، تو پھر بھی آئینی ترمیم ممکن ہے اسد قیصر صاحب؟ نہیں، آئینی ترمیم جو ہے یہ بالکل ناممکن ہے۔ ایک تو حکومت کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے، یہ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کی کوئی مورل ان کے پاس نہیں ہے کہ کوئی آئینی امینڈمنٹ لے کے آئے۔ اگر کوئی اس قسم کا فیصلہ کرے گا تو اس کو وقت بھی نہیں، عوام تسلیم کرے گی، دنیا تسلیم کرے گی۔ یہ اگر ملک کو اس ڈگر تلک لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو توڑی رہی صحیح جمہوریت ہے، رہی صحیح توڑا قانون ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہتے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ انشاءاللہ عوام ان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ پی ٹی آئی کا وجود تو لگتا ہے اس کے بعد تو پھر ختم ہو گیا۔ یہ جو اسپیکر صاحب نے کل جو خط لکھا، تو پی ٹی آئی تو کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں سارے مخصوص نشستوں والے بھی وہ بھی لے لیں گے، اور ساروں کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے ہے، مطلب کہ تحریک انصاف کا وجود جو ہے وہ تو ختم کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ یہ بہت لوگوں کی خواہش ہوگی اور خواہش رہی ہے، لیکن تحریک انصاف جو ہے نا کسی کی مرضی کے اوپر، کسی کی خواہش کے اوپر جو ہے نا ختم نہیں کی جا سکتی۔ تحریک انصاف اس وقت ایک حقیقت ہے، ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے، پنجاب میں جو ہے سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے۔ اس کے باوجود کہ ہمارے سے زبردستی سیٹیں چھینی گئی، ہر بچہ سمجھتا ہے کہ ظلم ہوا ہے، انہوں نے ناجائز طور پر سب کچھ کیا ہے۔ تو جو بھی ہوگا ہم ان کے خلاف جو ہے نا ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اور وکلا نے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، کہتے ہیں کوئی وکلا میں بھی دھڑے ہیں نا، ظاہر ہے وکلا کا ایک گروپ کل حامد خان کی زیر صدارت کنونشن ہوا، وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نا وکلا تحریک شروع کریں گے۔ تو کیا تحریک انصاف وکلا کی تحریک میں اگر وکلا سڑکوں پر آتے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ بھرپور طریقے سے تحریک انصاف جو ہے نا وکلا تحریک کا ساتھ دے گی، کیونکہ آئین کا معاملہ ہے، ملک میں جو ہے نا آزاد عدلیہ کا معاملہ ہے، اور ہم اپنے عدالتوں کے ساتھ اور اپنے عدلیہ کرتے ہیں۔ سڑکوں پر جب تحریک انصاف آتی ہے تو سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو اس کے باوجود بھی تحریک انصاف تیار ہوگی وکلا کا ساتھ دینے کے لیے؟ بالکل، ہر جو ہے نا اس کی جو بھی ریپرکشن ہوں گے ہم بالکل کھڑے ہوں گے اپنے عدلیہ کے ساتھ، آزاد عدلیہ کے ساتھ، اپنے آئین کی بالادستی کے لیے اور ملک میں جو سول سپرمیسی کی۔ صحیح، کل کے جلسے کے حوالے سے تحریک انصاف کا کیا پلان ہے؟
ایک جلسے میں جائیں گے, اگر جلسہ تو ہر صورت میں کریں گے, اگر جیسے میں رکاوٹ ڈالی تو پھر ہم نے احتجاج کرنا ہے پورا بھرپور طریقے جو ہے نا, اس کے اوپر جو ہے نا پروٹیسٹ کریں گے. لیکن خان صاحب تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر جلسے کی اجازت نہیں ملے گی تو ہم احتجاج میں بدل دیں گے اپنا جلسہ, تو اس حوالے سے تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹجی ہے. خان صاحب تو اپنا پیغامات ظاہر دے رہے ہیں. پوری تیاری ہوئی ہے اور سب کچھ انشاءاللہ تعالی, اگر نہیں دیا تو پھر اس کا دوسرا صورتحال ہے کہ پورا احتجاج ہوگا اور اس کی ہم اسٹریٹجی بنائیں گے. احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی؟ صوبوں میں اپنے اپنے جگہ پر احتجاج ہوگا, اسلام آباد کی طرف جائیں گے, کیا اسٹریٹجی ہے اس کی؟ کیونکہ کل تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی ڈیٹ ہے. پورے ملک میں جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا پھر نکلیں گے, اور یہ ہمارا قانونی حق ہے, کوئی اس کو نہیں روک سکتا.